نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایماندار جماعت کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ایمان کے ضمن میں جو ایک معاہدہ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان در حقیقت اللہ کے ساتھ ایک بے کرنا ہے، ایک تجارت ہے، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ میری جان میرا مال اللہ کے حکم پر قربان، اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے ہمیشہ اور ابدی دائمی راحتیں، نعمتیں، جنتیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جب اپنے مال و جان کو اللہ کے حکم پر استعمال کرو گے، جب اللہ کا حکم ملے دونوں کو بچانے کی فکر نہیں کرو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدے کا اطاعت کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے تم سے یہ سچا وعدہ کیا ہے۔ اب آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں، اس میں اس سچی مسلمان اور مومن جماعت کی ایک مثال کا ذکر ہے، اس کے ایک رویے اور عمل کا ذکر ہے کہ ایمان لانے کے بعد چاہے کتنی ہی کیوں قریبی رشتے نہیں تھے، کتنی قریبی تعلقات ہی کیوں نہ تھے، ظاہر ہے انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں ایسے خود رو گھاس پھوس کی طرح نہیں پیدا ہوتا، یا خود پیدا ہونے والے کیڑوں مکوڑوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا باپ ہے تو کسی کا بھائی ہے، وہ رشتوں میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس رشتوں کی کشش اور محبت ایک دوسروں کے دلوں میں بہت زیادہ رکھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی رشتے اس بنیادی نظریے، فکر اور ایمان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، بیٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گیا، حضور پر ایمان لے آیا، اور باپ سخت ترین مخالفین میں سے ہے، باپ ان لوگوں میں سے ہے حضور اور حضور کے مشن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ سہیل ابن عمر بعد میں تو یہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابتدا میں کافی اسلام کی مخالفت میں رہے۔ ان کے دونوں بیٹے عبداللہ ابن سہیل اور اسی طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، اور خود عتبہ آخر دم تک بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہوئے مرا ہے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ابو جہل
آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں رہا ہے اور حضور سے مقابلہ کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں۔ اب ایک طرف اولاد ہے، جب ایمان اور دین کا تقاضا ہوا تو دوسری طرف والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بہت زیادہ محبوب لوگ موجود ہیں، لیکن اس ایمان میں کے ضمن میں جو اللہ سے معاہدہ کیا اس میں انہوں نے ذرہ بھی لچک نہیں دکھائی۔ وہی رشتے بدل گئے۔ مسلمان جماعت کے مقابلے میں کون تھے؟ بیٹے کے مقابلے میں اس کا باپ ہے، بھائی کے مقابلے میں اس کا بھائی ہے، چچا ہے مقابلے میں، ماموں ہے مقابلے میں۔ تو اس کائنات میں ایسا بھی نقشہ دیکھا ہے کہ اتنے قریبی رشتے، یاد رکھو عرب میں رشتوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ یہ ایسے آج ہمارے آج کی طرح کے یا یورپ کی طرح کے کہ خاندانی رشتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، قطعی ایسی بات نہیں تھی۔ بہت زیادہ یہ رشتہ داروں کا احترام ہوتا تھا، خاندانی نظام بہت مربوط اور مضبوط تھا، اور ان کے یہاں آپ نے اس خاندانی نظام اور سسٹم کی بنیاد پر ہی سارا ان کا سسٹم چل رہا تھا۔ لیکن ایمان قبول کیا تو وہی سارے رشتے جو مقابلے میں تھے، اس چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ ادھر بیٹے کے ہاتھ سے باپ کا قتل ہو رہا ہے، جی صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، صرف اس کی خاطر کہ اس نے ایمان لا کر اللہ سے ایک سودا کر لیا ہے کہ تمام رشتے، تمام مال، تمام محبتیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اے ایمان والو تمہارے ابا و اجداد، آباؤکم ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے سے ان میں سے کوئی بھی عزیز ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر تم بھی اس کے عذاب بجائے جنت کے پھر اس کے عذاب کے مستحق ہو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب اس مسلمان جماعت نے اپنے تمام رشتوں کی بھی پرواہ کیے بغیر ہر طرح کی قربانی کے لیے، مال کی ہو، جان کی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن اب جب وہ دنیا سے چلے گئے، باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا، شرک کی حالت میں دین سے مزاحمت کرتے ہوئے چلا گیا، لیکن ایک رشتہ تو ہے، محبت تو ہے۔ اس محبت کے تحت دل میں خیال ہوا اور اس خیال کا اظہار زبان سے ہوا کہ کیا اب ہمارے یہ جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، چلو دنیا میں انہوں نے غلطی کی، تیرے حکم کو بجائے قبول کرنے کی الٹا اس کی مزاحمت کی، مقابلہ کیا، لیکن اب تو وہ چلے گئے، اب تو ان کی مزاحمت ختم ہو گئی، یا اللہ اب ان کو معاف کر دے۔ یہ صحابہ کے ذہنوں میں سوال اٹھا، حضور سے اس کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان کی اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ ایک سفر میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا سفر تھا، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی۔ مسند احمد میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ رکے اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب وہاں سے صحابہ کی طرف پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کر کے پوچھا، ہے اللہ کے رسول خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا عمر میں نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی، گزارش کی کہ میری والدہ وہ بھی دین اسلام سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی مغفرت کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں، معافی مانگتا رہوں۔ اللہ نے مجھے روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں، البتہ سنو، اللہ نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، میں تمہیں 3 باتوں سے پہلے منع کرتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 3 کام کیا کر۔ اس سے پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا، لیکن اب جایا کرو، اس سے عبرت ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، لہذا فزوروہا، اب زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ اور اس طرح فرمایا کہ میں اس سے پہلے تمہیں منع کرتا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا، کھانا درست نہیں ہے، 3 دن کے اندر جو کھانا ہے کھا لو، لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ 3 دن کے بعد بھی کھا سکتے ہو، اگرچہ اولا اور بہتر یہی ہے کہ 3 دن ہی رکھا جائے، لیکن اجازت یہ ہے کہ بعد میں بھی کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، حضور نے پہلے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا تھا کہ عام مشروبات کے لیے پانی، دودھ یا کوئی اور مشروب استعمال کرنے کے لیے بھی ان برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے، کھانے پینے کے لیے ان برتنوں کا استعمال ہی میں نے منع کر دیا تھا۔ اب جب تمہارے ذہنوں اور دماغوں میں شراب کی حرمت بیٹھ گئی ہے تو لہٰذا اب ان برتنوں کے استعمال کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کو اپنے کام میں لاؤ، استعمال کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان میں کوئی نشہ آور چیز نہ ہو۔ تو قرآن نے یہاں وہی بات کہی کہ ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ استغفار کرے مشرکوں کے لیے۔ جو دین اسلام، شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی مغفرت نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے کہ اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ تم اس ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کے برابر اور ساجی سمجھنے لگ پڑو۔ تو مشرکوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم استغفار کرو، ایمان والے نبی، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، ان کے قریب ہی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ماں باپ اور بہت بہن بھائی قریبی ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس استغفار کی ممانعت اس وقت ہے جب یہ بات واضح ہو جائے کہ بے شک وہ جہنمی ہے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ انہم اصحاب الجحیم، بے شک یہ جہنمی ہے۔ بذریعہ وحی کسی کے بارے میں اس کی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے، تو پھر حضور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں، یا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی کی زندگی میں تو اس کے بارے میں قطعی طور پر جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی شرک پر ہی، کفر پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اسی حال میں مر گیا، تو پھر تو واضح ہے کہ وہ جہنمی، انہم اصحاب الجحیم، تو پھر اب اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا، جیسے کہ بعض صحابہ کے والدین یا اس طرح عزیز و اقارب کفر ہی کی حالت میں اسلام سے لڑتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے چلے گئے، تو اب ان کے جہنمی ہونا واضح اور یقینی طور پر ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، لہذا ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہم اصحاب الجحیم۔ البتہ زندگی میں جب تک ان کی جہنمی ہونا واضح نہیں ہے کسی عام آدمی کے لیے، تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کی، ہدایت کی، اپنے عزیز و اقارب جاننے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتی نہیں ہے مجھے، میں کتنا ان کا خیر خواہ ہوں، میں کیا نظریہ اور دین لے کر آیا ہوں جو انسانیت کے لیے
ان کی نجات کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ انہیں معاف کرتے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، استغفار کی، دعا کی ہے، استغفار مانگا ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو جن کے بارے میں، اور حضور کی اس دعا کی قبولیت کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے، اور بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن من بعد ما تبین، جب واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، تو پھر استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تمہاری ایمان کا ایک امتحان ہے، یہ بھی تمہاری ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کی خاطر تم نے اپنے رشتوں کو بھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اب اس پر ایک سوال ہوا کہ منع کیا جا رہا ہے مشرکوں کے لیے استغفار کرنے سے، جبکہ اس ملت کے امام ملت، امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ملت حنیفیت کے بانی ہیں، امام ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کی نسل سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، والد سے وعدہ بھی کیا۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جب والد نے سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، نکال دیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وعدہ کیا آپ پر سلامتی ہو اللہ کی۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب بڑا ہی میرے پر مہربان ہے، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا، معافی مانگوں گا آپ کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا جی استغفار کا، جب وعدہ کیا تھا تو انہوں نے استغفار کی بھی، جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ گمراہ ہے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس طرح سورہ ممتحنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان، اپنے تمام ان تعلقات سے برات کا اعلان کیا، کہا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کفر و شرک سے، اپنے ان رشتہ داروں سے برات کا اعلان کیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم اس ذات وحدہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں آگے ساتھ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ نہیں ہے، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کی یہ بات کہ سأستغفر لک ربی، یہاں بھی کوئی بات بیان فرمائی، سأستغفر لک ربی انہ کان بی، تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے یا ان سے وعدہ کیا تھا، یہ اسی لیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح بھی نہیں کی کہ میرا باپ گمراہی کی حالت نہیں، کفر کی حالت نہیں اور اس طرح شرک کی حالت نہیں مرے گا، ابھی وہ زندہ تھے جی، ان کی ہدایت کی امید کی جا سکتی تھی اور کی جاتی ہے، ظاہر ہے جب کوئی زندہ ہے، ایسے بے شمار موقع پر ایک حدیث میں واقع آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو صاحب تھے، ایک سرمایہ دار تھا اور ایک بیچارہ غریب تھا، دونوں آپس میں الجھ پڑے، اور جو سرمایہ دار تھا وہ بڑا نمازی اور پرہیزگار اور نیک بھی تھا، نہیں بلکہ وہ گناہگار اور خرابیوں میں مبتلا تھا، وہ جو غریب تھا وہ بڑا نیک آدمی پرہیزگار تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بزرگی اور نیکی ہونے کے باوجود میں بڑا نیک ہوں اور یہ مجھ سے الجھ رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر پر وحی نازل کر کے فرمایا اس کو کہہ دو کہ تمہاری اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تمہارے پہلے اعمال غارت گئے، تم اب نئے سرے سے عمل کرو، اگر اچھے کرو گے تو ٹھیک ہے وگرنہ تمہاری، اور اس کی ہم نے مغفرت کر دی کہ اللہ کی مغفرت کا فیصلہ تم کون ہو دینے والے،
یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کو ہدایت دینی ہے، کسی کو نہیں دینی ہے، یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، اس کے اپنے علم ہے۔ اس نے اپنے قانون کے تحت دنیا کے اندر ہدایت اور ضلالت کا ایک اپنا قانون جاری کر دیا ہے۔ جو بھی اس کو اختیار کرے گا، اس کی ہدایت کے قانون کو کوئی اختیار کرے گا تو اس کو ہدایت دے گا۔ تمہارے کہنے سے یہ کہ اللہ اپنے قانون کو بدل دے گا؟ ہدایت و ضلالت یہ اللہ کے قانون کے تحت ہے، اللہ کے اس نظام کے تحت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا اور ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ لیکن جب ان پر بھی واضح ہو گیا، کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر انہوں نے استغفار چھوڑ دی۔ وما کان استغفار ابراہیم، اسی کو قرآن نے کہا کہ ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے الا عن موعدۃ، اس وعدے کی بنیاد پر تھا کہ وعدہ ایا، جو انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا۔ فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور دشمنی کی حالت میں ہی دنیا سے گیا، یا ان پر زندگی میں ہی واضح ہو گیا کہ یہ ہدایت نہیں لائیں گے، اللہ نے بدلی وہی بتا دیا، تو انہوں نے تبرأ منہ، ان سے برات کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے استغفار کرنا پھر چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم نے استغفار بھی اس لیے کیا کہ ان کی اندر اپنے والدین کی محبت، کیونکہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے تھے، درد دل رکھنے والے تھے، ان کا دل بہت ہی اپنوں کے لیے درد میں مستحق اور بے چین ہو جاتا تھا، اور حلیم انتہائی بردبار تھا۔ انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحمت ہو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے محبت ہو، تو یہ اچھی چیز ہے، بہت اچھی، قابل تعریف ہے۔ اللہ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم تھے، اس بنیاد پر انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت تک استغفار کرتے رہے جب تک ان پر واضح نہیں ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور اسی طرح ہی دشمن ہی دنیا سے جائے گا۔ وما کان اللہ، اور قرآن نے ایک اور بات واضح کی ہے، فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لہم ما یتقون۔ دیکھو یہ مسلمان جماعت کے لیے بھی ہے اور اسی طرح ان کے لیے بھی ہے جو کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ مسلمان جماعت کے لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں رہنمائی دی ہے، تم نے اس ہدایت کو قبول کر لیا، اب اس ہدایت کو اللہ نے تم پر واضح کر دی ہے، اب اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو جب تک یہ بتا نہ دیا جائے کہ بھئی ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتے، پہلے اللہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اب تمہیں اللہ نے بتا بھی دی ہے کہ مشرکوں کے لیے جو دنیا میں شرک کی حالت میں چلے گئے، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا، کیونکہ اللہ ان کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کو تم بدلنا چاہتے ہو، اللہ کے فیصلوں میں دخیل ہونا چاہتے ہو۔ اللہ ایک فیصلہ کر چکا ہے ان کے لیے کہ اب انہوں نے ساری زندگی تو اللہ کے قانون کی، حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو لہذا وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، کہ کسی قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دے بعد اس کی کہ اس نے ان کو ہدایت دے دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح نہ کر دے ما یتقون، جن سے ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ جب تک یہ بات واضح نہ کر دی، اس لیے اللہ نے تم پر اے مومنوں واضح کر دیا ہے کہ تمہیں کس سے بچنا چاہیے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دی ہے، لہذا اس کے خلاف تم نہ جاؤ، یہی تمہاری ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے زندگی میں تم ان کے خلاف رہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اسی طرح اب دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہاری وہ محبتیں بھڑک نہ اٹھیں گی۔ جب اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، لہذا تمہیں تو اللہ کے فیصلے اور حکم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یا دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کسی کو کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں بھی موت دیتا ہے تو ایسے نہیں کوئی اللہ نے جس کو چاہا اٹھا کے گمراہی میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا، جس کو چاہا جنت میں ڈال دیا، بلکہ اللہ نے اس پر پہلے ہدایت کو واضح کیا، اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کو بھیجا،
اللہ نے ان پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت ان کی طرف بھیجی، تعلیم بھیجی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اس تعلیم، ہدایت، اللہ کے قانون کو قبول نہیں کیا، تو تب وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے جان بوجھ کر اس ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ نے ان پر ظلم تو نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کی شایع نشان ہے۔ لہذا تمہیں جو ہے اب ان کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ باقی یہ دیکھو، یہ کائنات، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک ملک، ملکیت، اختیار آسمان و زمین پر صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس کائنات میں اسی کا ہی قانون اور فیصلہ چلتا ہے اور جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو اس نے قانون ٹھہرا دیا ہے، لہذا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی تم نے۔ دیکھو، جس نے اللہ کے اس قانون ہدایت کی خلاف ورزی کی، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا جی، تو اللہ نے اس کے لیے جو قانون رکھا تھا، اس کی خلاف ورزی کر کے اس نے اپنے لیے جہنم لے لی جی۔ دیکھو، زندگی اور موت جیسے اسی کی طرف سے ہے نا، کہ وہی کسی کو حیات بخشتا ہے اور وہی حیات والے کو موت سے دوچار کر دیتا ہے، اسی طرح جیسے جسموں کی حیات و موت ہے، روحوں کی بھی حیات و موت ہوتی ہے۔ روحانی حیات و موت بھی اسی کی اختیار میں ہے، اسی کی طرف سے، اسی کے قانون کے تحت ہے۔ لہذا تمہیں اللہ نے حیات بخشی ہے، حیات ایمانی عطا کی ہے، اور وہ حیات ایمانی سے محروم ہے، تو یہ بھی اسی اللہ کے قانون کے تحت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور والی اور مددگار اور تمہارا حمایتی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ کی تائید و نصرت اور اس کا حکم نہ ہو، اس کے خلاف تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر تمہیں بھی حیات دے کر تم سے اس حیات کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں تم ہدایت سے محروم بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے قانون ہدایت اور احکامات کو سمجھو اور اس پر قائم و دائم رہو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق